صبها وجعل لهم مخرجا مسكنا سقونا هداك اللهم اغفر له السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے 2 جمعوں میں ہم نے خلافت راشدہ کے 3 بزرگوں کا تذکرہ کیا تھا۔
آج دو شخصیات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ بعض لوگ وہ ان دو جمعوں میں سمجھتے رہے کہ جی سیاست وہ بیان ہوئی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ نہ ہم خود سیاستدان ہیں اور نہ اس نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، نہ خود سیاسی مزاج ہے اور نہ کبھی کسی پارٹی کو ایسے اس کی حمایت کی ہے کہ ان سٹیج اور ان ممبروں کو استعمال کیا جائے۔ اگر ہو سکتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ میرے الفاظ وہ تلخ ہوں، یا یہ جو سیاسی پارٹیاں جنہیں ہم نے اپنا شاید دین بنا لیا ہے، کہ اتنا غصہ دین کی توہین پہ نہیں آتا جتنا ان سیاسی پارٹیوں کے معاملے پہ ایک دوسرے سے غصہ کرتے ہیں، کہ بھائی باپ گھر والے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج کی جو سیاست ہے وہ اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنی غلیظ بن چکی ہے کہ اس میں شرم و حیا کا شائبہ تک نہیں۔ تو ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں، اگر کسی کو برا لگتا ہے وہ ہمارے دلائل کو سنے، بات سنے اور اس کو سوچے۔ اگر میری بات میں غلطی ہے تو مجھے بتائے کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں ان عظیم خلیفوں کی بات کرتا ہوں جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ جب ان کی سیرت کی بات آئے گی تو آج کے حالات بھی اس میں شامل ہوں گے، کیوں ہم بطور مسلمان ہمارے لیے اور کوئی راہ نجات نہیں ہے، یا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے یا پھر صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اہل بیت کی زندگیاں، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم ان سے رہنمائی حاصل نہ کریں گے تو آپ بتائیں کس سے ہم رہنمائی حاصل کریں؟ تو اس لیے بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کا سیاسی منہج اور سیاسی جو راستہ ہوتا ہے وہ دراصل خلفائے راشدین کے طور طریقوں کو قبول نہیں کر سکتا، ان کا جو راستہ ہے۔ تو میں ہمیشہ انصاف پسند لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، جو انصاف والے، نہ کبھی یہ پرواہ کی ہے کہ کوئی اپنا ذاتی دشمن ہو جائے گا یا ذاتی مخالفت کرے گا۔ بہت سارے ایسے احباب جو اس مسجد میں آتے ہیں یا اس سے پہلے آتے رہے اور اپنے اس عقیدے کو کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں تو کم از کم اس ممبر سے خیانت نہ ہو، اس کو بیان کرنے کے پیچھے بہت سارے احباب ناراض ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ان مسجدوں کو آباد کرنا اللہ کا کام ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک یہاں انصاف پسندوں کو جو اللہ کے نظام پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس مسجد کو ان سے بھرپور فرمائے گا۔ اس مسجد کو خلفائے راشدین کی جب ہم زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور آج کے حالات دیکھتے ہیں تو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان خلیفوں میں اور آج کے ان حالات میں کتنا فرق۔ اس میں بنیادی چیز تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو امیدوار نہیں پیش کرتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے آپ کو بطور خلیفہ پیش نہیں کیا ہے کہ جی میری حمایت کرو، اپنی بیعت لیو۔ آج کا جو نظام ہے یہ شروع ہی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ دور پاکیزہ دور تھا، پاکیزہ لوگ تھے، اسی لیے جب کسی کو بھی خلیفہ بنایا گیا، ابو بکر کو، عمر کو، یا حضرت عثمان کو، یا حضرت علی المرتضیٰ کو، یا عمر بن عبدالعزیز کو، یا حضرت حسن کو، تو ان میں سے کسی نے بھی خوشی سے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ ان کے سامنے احادیث رسول تھیں کہ قیامت کے دن دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے سے بھی پوچھ ہوگی، کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے
اگر فرات، دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا بھوکا، اور کتا حرام جانور ہے، تو عمر سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو خلفائے راشدین کی سیرت سن کے اپنے سیاسی جو آپ کے عقائد ہیں ان کو درست کیجئے کہ ہم نے وہ سیاست کرنی ہے یا اس سیاست کی حمایت کرنی ہے جو خلفائے راشدین کا خاصہ رہا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے تقریباً 5 سال سے زائد حکومت کی ہے حضرت علی المرتضی نے، اور ان 5 سالوں میں نہ اپنے خاندان کو کوئی فائدہ پہنچایا، نہ اپنی اولاد کو کوئی عہدے دیے۔ پوری خلافت علی میں کسی ایسے عہدے کی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے آگے کیا ہو، کسی جنگ میں آگے کیا ہو، کسی سیاست کے میدان میں، یا کسی بھی فائدے والی جگہ میں حضرت حسن اور حسین کو آگے کیا ہو۔ اسی لیے جب فوت ہونے لگے تو کسی نے پوچھا کہ اپنے بیٹے حسن کو نامزد کر دیجئے، حالانکہ یہ بھی علم تھا کہ حضرت حسن وہ ہیں حسن المجتبی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ران پہ بٹھایا، ممبر پہ بیٹھے، وہ ممبر جہاں رسول بیٹھے، ممبر پاک، رسول پاک، ان کی زبان پاک، ان کا کلمہ پاک، ان کا فرمان پاک۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ نے اس کو پیدا ہی سردار کیا۔ حضرت علی کو اس بات کا بھی علم تھا، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حضرت حسن کو نائب مقرر کیجئے، انہوں نے کہا اس کو میں ویسے چھوڑتا ہوں جیسے رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ حضرت رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، کسی کے بارے میں وصیت نہیں کی، عوام نے بنایا، اور عوام نے اسے بنایا جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی کا وارث بنایا۔ کہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی زندگی میں پڑھائیں، اور لوگوں نے سوچا جو آپ کی زندگی میں مصلی کا وارث بن سکتا ہے وہ ہماری حکومت کا وارث بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضی جب انہوں نے لوگوں نے ان کو امیر بنایا، خلیفہ بنانا چاہا حضرت عثمان کے بعد، کہ حالات بڑے منتشر تھے، خلیفہ وقت شہید کیا جاتا ہے، باہر سے، مصر سے، بصرہ سے اور عراق سے لوگ آئے، انہوں نے اس خلیفہ وقت کو شہید کیا، اور حالات بڑے گردش میں آ گئے۔ لوگوں نے پھر حضرت علی کو مسجد نبوی میں لے کے آئے کہ آپ خلیفہ بنے۔ انہوں نے کہا لوگوں میں وزیر بنا تھا، ہمیشہ ابو بکر کا رہا، عمر کا رہا، عثمان کا رہا رضی اللہ عنہم، مجھے تم وزیر بناؤ، مجھے امیر نہ بناؤ۔ اور امیر پھر جب ان کی بیعت ہو گئی، پھر وہ ممبر پہ بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا میرا لاحہ عمل ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنا دارالخلافہ جو ہے، دارالحکومت جو ہے، اس مدینے سے دور رکھوں گا، تاکہ جس طرح حضرت عثمان کے دور میں ان کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا، مدینہ طیبہ میں 3 دن تک عبادت رکی رہی، کہ امام مصلی پہ نہیں کھڑا ہوا جو خلیفہ وقت ہے، کہیں ایسا حالات نہ ہو جائیں۔ پھر وہ کوفہ چلے گئے، کوفے میں جا کر رہے، وہاں حکومت کی، تاکہ مدینہ طیبہ جو پاکیزہ شہر ہے، حرمین میں سے ایک ہے، حرم ہے، اللہ کے رسول کا حرم ہے، وہاں خون ریزی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پھر ساری زندگی گزاری کوفے میں، سادگی کے ساتھ، بالکل سادگی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، عدالت میں بھی پیش ہو گئے، جب بلایا چلے گئے، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ ایک چبوترا بنایا ہوا تھا وہ کوفے کی مسجد میں، اس سے باہر وہاں بیٹھتے، لوگوں کے معاملات دیکھتے، لوگوں میں فیصلے کرتے،
اور شجاع علی رضی اللہ عنہ، ایک عدالت میں فیصلہ آتا ہے کہ یہودی ہے اور ایک حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ معاملہ پیش ہوا، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ یہودی حیران ہو گیا کہ علی المرتضیٰ کے حق، یہ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، ان کے حق میں فیصلہ کیسے ہو گئے؟ تو اسی بات پہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ منصف تھے، علی المرتضیٰ منصف تھے۔ یہ جو آج ہمارے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت بتائی جاتی ہے اور اہل بیت کو اور صحابہ کو آپس میں مخالف ثابت کیا جاتا ہے، دراصل ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، صحابہ ہی تھے۔ ہاں، مسئلہ ایسا بن گیا تھا کہ حضرت عثمان کے قصاص کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ امیر معاویہ نے کبھی بھی حضرت علی کی خلافت کی مخالفت نہیں کی، صرف یہ کہا کہ میرے خاندان کے فرد تھے عثمان، ان کا قصاص دلوایا جائے، بس۔ کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان کی کبھی بھی خلافت کی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ یہ کہا کہ میرے خاندان کا فرد تھا، اس کے قصاص مجھے دلوایا جائے، اور یہ حق ہے کہ میرے خاندان کو کہ مرے گا جو بڑا ہوگا وہ اس کا سرپرست ہوگا۔ تو کیا غلطی ہے اس میں؟ کوئی غلطی نہیں ہے۔ کسی بھی روایت میں، کسی ایک روایت میں، تاریخی روایت میں نہیں ملتا کہ حضرت امیر معاویہ نے کبھی اپنے آپ کو حضرت علی سے بلند بتایا ہو یا ان کی خلافت کی مخالفت کی ہو، یہ کہا ہو کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ یاروں نے کہانیاں گھڑ لی ہیں اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے، ان میں کوئی ایک بات بھی سچ نہیں ہے جو آج ممبروں پہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے وہ جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں نا، صفین اور جمل، ان جنگوں میں جو شہید ہوئے ان کے جنازے حضرت علی نے پڑھائے۔ امیر معاویہ کی جو فوج کے لشکر میں سے فوج تھی، اس میں جو شہید ہوئے ان کے جنازے حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھائے، ان کا مال نہیں لوٹا۔ کسی نے پوچھا آپ لڑتے بھی ہیں جنازے بھی پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے تو کلمہ گو۔ شیطان نے آپس میں پھوٹ ڈال دی مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، دونوں ہی معزز، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، اور ایک طرف جناب مولا علی رضی اللہ عنہ، دونوں ہی قابل احترام۔ آج بحث کرتے ہوئے، حضرت علی کی خلافت پہ بات کرتے ہوئے، نہ حضرت علی کو غاصب کہا جائے گا، نہ حضرت عائشہ کو غلط کہا جائے گا۔ ہماری سوچ سے بہت بلند تھے وہ بزرگ، امیر معاویہ بھی، حضرت علی بھی، باقی تمام احباب، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، آپ کی صحبت اختیار کی تھی۔ اور ہم اپنے لیے پیر و مرشد ڈھونڈتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کی صحبت میں رہ کے میں بدل جاؤں گا۔ کیا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی صحبت میں رہے اور زندگی میں تبدیلی نہ آئی، زندگی نہ بدلی؟ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت دیکھیں، اسی لیے اس میں کوئی فتح نہیں ملی کسی کافر کے خلاف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی اندرونی معاملات میں الجھے رہے، اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ جب شہرت زیادہ ہو گئی، کسی نے کہا اے علی، ابو بکر عمر کے زمانے میں بڑا امن ہوتا تھا، آپ کے زمانے میں امن نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا تھا، جو آج کے حکمرانوں اور آج کے سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ میرے جیسے وزیر ہوتے تھے ابو بکر عمر کے، اس لیے حالات اچھے تھے، اور میرے وزیر تم جیسے بدگو لوگ ہو جن کی وجہ سے حالات خراب۔ یہی وہ معاملات ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن کی وجہ سے خلافت علی میں فتوحات اسلامیہ نہیں ہوئی کہ آپس میں لوگوں لڑتے رہے، ایک دوسرے سے معاملات بڑھتے رہے۔ آج کے حالات میں جب آپ سیرت علی بیان کریں گے تو ان جنگوں کا اور ان لڑائیوں کو بیان نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف معززین ہیں رضی اللہ عنہم۔ مولا علی بھی جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار،
اور جو مخالف تھے امیر معاویہ وہ بھی جنتی ہیں. جس کو رسول اللہ جنتی کہہ دے میرے اور آپ کے کہنے سے جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ حضرت علی کی خلافت جاری رہی. گھر وہی فقیرانہ، کوئی گارڈ، کوئی حفاظتی اقدامات نہ تھے، وہی سادہ گھر میں جس میں حضرت فاطمہ رہیں وہ اسی گھر میں رہے. اس کے بعد کوفے چلے گئے، وہاں بھی سادہ سے گھر ہے، کوئی جائیداد نہیں بنے. آج جو لوگ بیان کرتے ہیں باب فدق، شاید سنا ہو کہ باب فدق جی ابو بکر عمر نے عثمان نے قبض کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا. حضرت مولا علی خلیفہ بنے، مدینے میں ان کا راج تھا، مدینہ طیبہ میں حضرت علی کا، کیونکہ شام تو بہت دور ان کا راج تھا. کسی ایک موقع پہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے باب فدق کو یا جو جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے کبھی بھی اپنی اولاد کو نہیں دی. حضرت فاطمہ نے مانگا تھا رسول اللہ سے کہ باب فدق یہ علاقہ ہے، گاؤں ہے پورا خیبر کے نزدیک، کہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا تھا نہیں. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اس کا تذکرہ ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ یہ حق رسول اللہ کی وراثت نہیں ہے. رسول اللہ کی وراثت علم ہے، قرآن ہے، دین ہے، جائیداد نہیں ہے. آپ جب مکے سے آ گئے، آپ کا جو مکے میں گھر تھا، فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، اپنے گھر کا پوچھا ہی نہیں کہ میرے گھر پہ کون قابض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیداد ہی نہیں بنائی. اسی لیے باب فدق یا خیبر کا جو علاقہ تھا، باغ فدق یا یہ علاقہ تھا، وہ آپ نے اپنے کنٹرول میں ضرور رکھا تھا، لیکن اس میں اپنے بیواؤں پہ، اپنے خاندان پہ، مسافروں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، مسلمانوں پہ خرچ کیا کرتے، وراثت نہیں بنائی. یہی روش رہی حضرت علی المرتضیٰ کی. کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کی، سادہ بالکل، بازاروں میں چلتے لوگوں کے مسائل پوچھتے اور ساری زندگی گزار دی. آخر انجام کیا ہوتا ہے؟ شہادت کی موت دی. شہادت کہاں ملی ہے؟ مسجد کے دروازے پہ. 3 افراد بڑے، ان پہ حملے کی پیش بندی کی گئی کہ ایک امیر معاویہ ان کو شام میں مار دیا جائے، عمر بن عاص مصر میں مار دیا جائے، اور حضرت علی المرتضیٰ ان کو کوفے میں مار دیا جائے. ایک ہی وقت میں صبح کی نماز حضرت مولا علی آتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ اٹھتا ہے، تلوار سے آپ کے جسم کو چاک کرتا ہے، مارتا ہے، آپ گر پڑتے ہیں. 3 دن آپ وہاں مرض کے بستر پہ پڑے رہے. کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے قاتل کو سزا نہ دی جائے. کیوں؟ ابھی میں زندہ ہوں، ہاں جب میں مر جاؤں پھر اس کو سزا دی جائے. یہ ہوتے ہیں انصاف پسند کہ اپنی ذات کے لیے بھی انتقام نہیں لیتے. یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی زندگی دشوار رکھتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں آسان بناتے ہیں. اور پھر ان کی زندگی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کو پھر بنایا گیا خلیفہ. صرف 7 ماہ حضرت حسن رہے. سوچنے لگے کہ اگر ایسے حالات رہے جنگیں ختم نہیں ہوں گی. خود جا کے امیر معاویہ کی شام میں بیعت کرتے ہیں. بیعت کر لی، صلح کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی. آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر کائنات نے اس پیشین گوئی رسول اللہ کے سچے فرمان کو پورا ہوتے دیکھا کہ حضرت حسن صلح کرتے ہیں امیر معاویہ سے. حالاں اس کے بعد ان کو یا مذل المومنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے، یا مخزل المؤمنین، مومنوں کو رسوا کرنے والے. اور حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا کہ تم نے صلح کیوں کی. لیکن اس عظیم درویش نے، جن کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا
سوائے اللہ کی خوشنودی کے نہ کبھی زمین چاہی نہ کبھی خلافت چاہی کہ اللہ کی زمین وہ رہے پرسکون، رہے اللہ کا نام، ہم تو فانی ہونے والے۔ اور اس کے بعد حضرت حسن کی وفات ہوتی ہے زہر کے ساتھ، بعض کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ اب جو میں دوسری شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی ابو بکر صدیق جتنی خلافت انہیں ملتی ہے، تقریباً 2.25 سال، اور ان کی شہادت ہوتی ہے زہر کے ساتھ۔ یہ سالوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن کے سالوں کے بعد آتی ہے خلافت، جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ وہ بھی خلفائے راشدین، اور یہ چھٹے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مسلمانوں کا ہر فرقہ احترام سے دیکھتا، ہر فرقہ۔ یہ مروان کے پوتے ہیں عبدالعزیز اور عبد الملک، بیٹے مروان کے، مروان بن حکم کے، اور مروان کے بعد بیٹا بنتا ہے عبد الملک۔ وصیت یہ لکھ کے گئے تھے کہ عبد الملک کے بعد بنے گا عبدالعزیز، جو عمر کے بیٹے ہیں، والد ہیں۔ عبد الملک کی زندگی میں فوت ہوتے ہیں عبدالعزیز، پھر خلیفہ بنتا ہے ولید بن عبد الملک، اس کے بعد خلیفہ بنتا ہے سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک پھر لکھتے ہیں کہ میرا بھتیجا عمر بن عبدالعزیز، اس کو خلافت ملے گی۔ چچا زاد عمر بن عبدالعزیز، سلیمان فوت ہوتے ہیں، سلیمان بن عبد الملک، اور ان کی بیعت لی جاتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنتے۔ اب پہلا خطبہ دیکھیں جو عمر بن عبدالعزیز نے دیا ہے، گھبرا گئے کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکٹوں کے بھی، کونسلر بننے کے لیے، چیئرمین بننے کے لیے، ایم پی اے، ایم این اے، عہدے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، ناجائز جائز کام کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے اللہ خلافت عطا فرماتا ہے۔ کوئی محنت نہیں، جب پتہ چلا مجھے خلیفہ بنایا گیا کانپنے لگ گئے۔ ان کا نہیں جی آپ کی بیعت ہو گئی، منبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، لوگوں مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا، مجھے علم نہیں، میری بے علمی میں مجھے خلیفہ بنایا گیا، میں اپنے اس بوجھ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، کسی اور کو خلیفہ بنا لو۔ حالانکہ جس دن آدمی بڑا بنتا ہے اس دن کتنی خوشی ہوتی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دل میں ڈر ہے۔ اور جب گھر آئے لوگوں نے کہا نہیں جی آپ کو خلیفہ بنانا ہے، آپ بہت نیک شریف آدمی۔ گھر آئے، سواریاں پیش کی گئیں، آئی چلیے، بڑے ہاؤس میں چلیے، جو آپ وزیر اعظم کے لیے آپ کہتے ہیں جی وزیر اعظم ہاؤس ہے یا صدر مملکت کے لیے ایوان ہے، جو بھی، وہاں چلیے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سواریاں واپس لے جاؤ، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ خچر پہ سوار ہوتے ہیں، میں اپنے خیمے میں رہوں گا۔ اور خیمے میں رہے، گھر داخل ہوئے، لونڈی پوچھتی ہے حضور پریشان ہے۔ آگے پریشانی کی بات اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، مشرق و مغرب کے جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کا بوجھ میری گردن پہ ڈال دیا گیا، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا کہ نہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد سونے لگے تو بیٹا اور جو بیوی ہے نا عمر بن عبدالعزیز کی، وہ حضرت عمر کی پوتی ہے، عاصم ہے حضرت عمر کے بیٹے، عمر بن خطاب کے، ان کی بیٹی ہے ام عاصم، وہ بیوی بنتی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر کے پوتے لگتے ہیں، یعنی دوتے لگتے ہیں، پوتے۔ سونے لگے تو وہ بیٹا آ گیا، بیٹے کا نام بھی عبد الملک،
عمر بن عبدالعزیز کہنے لگا بابا کہاں چلیں، سونے لگا. کہا آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں نے آپ کو امیر المومنین بنا لیا ہے، اگر اس دوران کوئی ناحق فیصلہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری آپ پہ. اٹھتے ہیں، پھر خاندان کو جمع، خاندان سے پہلے بیوی کو بلایا. یہ بنو امیہ ان کی عادت تھی جیسے حکمرانوں کی ہوتی کہ جہاں جائیداد دیکھی ان پہ قبضہ کر لیا. جیسے ہمارے بڑے لوگ جو زمین خالی دیکھی اس پہ قبضہ کر لیا. بنو امیہ نے بھی بڑی بڑی زمینوں پہ قبضہ کیے. باب فدق جو ہے خیبر کی زمین ہے، یہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، بیت المال کی تھی. بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو تقسیم کر لیا، اپنی جائیداد بنا لیا. شام کی جائیدادیں، عراق کی جائیدادیں، مصر کی جائیدادیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ کون ہے جی؟ بنو امیہ کے بڑے افراد ہیں. لوگ سلام کرتے تھے، جھکتے تھے ان کے سامنے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کو کہا، ام عاصم کو، اے بی بی پہلے میری زندگی اور تھی، میں شاہانہ چونکہ شہزادہ ہوں، لیکن اب مسلمانوں کی خلافت میرے کندھوں پہ ہے تو میں فیصلہ کرتا ہوں. تیرے باپ نے جو تجھے دیا ہے، مروان کی طرف سے جو آیا ہے، باپ سے مراد ہے بڑا، وہ سارا بیت المال میں جمع کرواؤ. خوبصورت نگینے زیور سب کچھ لے کے بیت المال میں جمع کر دی. میرے گھر میں رہنا ہے تو سادگی کی زندگی اختیار کرنی ہے. جو تیرے باپ نے، تیرے خاندان نے دیا وہ سارا بیت المال میں جائے گا. تیرا ذاتی نہیں ہے، مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں، زمینیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. باہر نکلے، اپنے خاندان کو جمع کیا، محل میں شام میں جمع کر کے کہا کہ جو جائیدادیں تم لوگوں نے بنائی ہیں، یہ جائیدادیں تمہیں آباء و اجداد کی طرف سے وراثت میں نہیں ملی ہیں، یہ وہ جائیدادیں ہیں جو جناب رسول اللہ کے صحابہ نے فتح کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسلمانوں کی ہیں. تمام اپنے خاندان کے افراد کے عہدے ختم کر دیے. یہ جی بھتیجا ہے، یہ جی بھانجا ہے، یہ جی بھائی ہے، یہ جی بہن ہے، جی یہ اولاد ہے، جی یہ ان کے ناموں پہ لمبے لمبے اکاؤنٹ رکھوا دو، جی ان کے کاروبار کروا دو، فلاں کرا دو، فلاں کروا دو. ہر ملک میں کاروبار، فلاں فلاں فلاں. سارے عہدے ختم کر دیے. جتنے افراد کاروبار کرتے تھے تمام کے وظائف ختم کر دیے، تمام کاروبار بند کروا دیے. یہ ہوتے ہیں خلیفہ راشدین، خلفائے راشدین، جن کی اللہ آج بھی اللہ تعالیٰ ان کا مقام ہمارے دلوں میں رکھتا ہے. ہر طبقہ ان کی عزت کرتا ہے. اور جنہوں نے پورے خاندان کو سیاست میں لگا کے بے شمار دولت اکٹھی کی، بے شمار. قیامت کا دن ہوگا. ایک حدیث سن لیجئے ان لوگوں کے لیے جو اپنے لیڈروں کو پوجتے ہیں، ان کے لیے قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک بالشت زمین، ایک بالشت جسے آپ ایک گٹ کہتے ہیں، وہ ناحق قبض کی، یا کوئی مال اتنا کسی سے لے کے کسی کا حق کھایا، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کو بوجھ اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. یا عمر بن عبدالعزیز نے پھر سارے عہدے ختم کر دیے. ساری جائیدادیں، وہ جو کاغذات بنائے ہوئے تھے نا، مہرے جو کہتے ہیں ہمارے پاس کاغذات ہیں، وہ سارے لے کے پھاڑ دیے. سارے ہر ایک کو حق دے دیے جو عام عوام کا، جس کا پتہ چلا کہ جی اس کا حق تھا، میرے خاندان نے قبض کیا، سارا انہوں نے واپس کر دیا، ہر ایک کو حق دیا. مسجدیں بنائی، بازار رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جگہوں میں سے بری جگہ. بازاروں میں، چوکوں میں کھڑے ہونا، وہاں بیٹھ کے باتیں کرنا، اگر ضرورت ہے تو پھر ٹھیک، ناجائز بیٹھنا اللہ کو ناراض کرنے والی بات. تو انہوں نے پھر مسجدیں بنائی، کشادہ راستے بنائے، بیٹھنا منع کر دیا. غیبت، کہا جو میرے پاس آئے کسی کی غیبت نہ کرے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا جو میرے پاس آئے وہ کسی کی غیبت نہ کرے. مجھے آ کے بتائے کہ عمر تو نے انصاف نہیں کیا، تاکہ میں انصاف کر سکوں. میرے پاس آ کے انصاف کی بات کرے، درست بات کرے، حق لے کے دے، چپ نہ رہے. جہاں کسی کا دیکھا کہ اس کے ساتھ ناحق ہو رہا ہے، اس کے ساتھ حق کے لیے کام کرے، میری مدد کرے.
یہ خلفائے راشدین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کرے اس ملک میں بھی ایسا نظام لائے جہاں ہر چھوٹا بڑا وہ برابر ہو، ایک صف میں کھڑا ہو، عدالت ہو، کچہری ہو، ہسپتال ہو، دنیا جہان کی ہر جگہ ایک جیسے، کوئی فرق نہیں، کوئی عہدہ نہیں، لائنوں میں لگ کے جائیں سارے ہی۔ یہ نہیں ہے پروٹوکول کے نام پہ پورے بازار بند کر دیے جائیں، پورے محلے بند کر دیے جائیں، پورے شہر بند کر دیے جائیں کہ کوئی اور ہی مخلوق آ رہی ہے۔ یہ سارے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سارے سیکورٹی جو پہلے خلفاء کرتے تھے ساری ختم کر دی۔ اس دور میں علم لے کے چلتے، جھنڈا لے کے چلتے تھے کہ یہ حکمران جا رہا ہے، اس کے آگے جھنڈا ہے۔ گھوڑوں پہ باقاعدہ کارواں ہوتے تھے بڑے بڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ ختم کرو، میں عام آدمی ہوں، اپنے سارے قافلے ختم کر دیے اور عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ عہد فاروقی کی کہ جب شام گئے نا بیت المقدس کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خلیفے کو بھیجو، اگر تو وہی علامات ہوئیں جن کا تورات اور انجیل میں تذکرہ ہے اس خلیفے میں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے چابیاں دے دیں گے۔ تو عمر بن خطاب وہاں سے چلے، ایک سواری ہے، ایک ساتھ ملازم ہے، بس نوکر ہے۔ اور جب ابن عباس کہتے ہیں میں نے ان کے لباس کو دیکھا تو 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند۔ کہا جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے کہا جی یہ پوشاک پہن لیجئے، بہترین لباس، یہ سواری ترکی گھوڑا برزون اس دور میں بولتے تھے، یہ لے لیجئے۔ انہیں آگے سے فرمایا ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، سواریوں اور پوشاکوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ تو ان عیسائیوں نے اپنے ہاتھوں سے چابیاں لا کے عمر بن خطاب کو دے دی، تھما دی رضی اللہ عنہ۔ وہی سنت کو تازہ کیا عمر بن عبدالعزیز نے۔ بازاروں میں ویسے گھومتے اور خاندان خلاف ہو گیا کہ جائیدادیں ساری واپس لے لیں، اربوں کے اکاؤنٹ، جی اتنی زمینیں، سارا کچھ بیت المال میں، حقداروں کو حق دے دیا۔ ہمارے باپ دادا غلط تھے، مروان نے جو فیصلے کیے باپ دادا انہوں نے غلط کیے، عبد الملک نے، سارے ناراض ہو گئے۔ پھر ملازمہ کو جو ان کی خاص ملازمہ تھی جو کھانا پیش کرتی، اس کو زہر دیا اور لالچ دیا، سونے جواہرات چاندی دی، اور اس نے ان کے کھانے میں پھر زہر ملا دیا۔ اور یہ امت کا عظیم سپوت، یاد رکھیے جو اپنی زندگیاں اللہ کے لیے گزارتے ہیں، یہ زندگی بھی ان کی ہے، قبر بھی ان کی ہے، حشر بھی ان کا، اور اللہ کی جنت بھی انہی کی ہوگی۔ اور یہ درویش، یہ کائنات کا عظیم سپوت جس نے اپنے سارے خاندان کے ظلموں کو روک دیا تھا، سب کا مقام بحال کیا، وہ زہر سے پھر ان کی وفات ہوتی ہے۔ پتہ چل گیا کہ مجھے زہر دے دے، کھانا کھا لیا، زہریلا کھانا کھا کے پتہ چل گیا کہ اب رگ میں مسئلہ بنتا ہے۔ اس ملازمہ کو بلایا، ملازمہ کو کہا سچی بات بتا کیا ہوا؟ وہ ملازمہ کانپنے لگ گئی، جی میں لالچ میں آ گئی تھی، آپ کے خاندان والوں نے یہ زہر دیا تھا، وہ زہر میں نے آپ کے کھانے میں ملا دیا تھا۔ اس کو بھی معاف کر دیا، اپنی قاتلہ کو بھی معاف کر دیا۔ کہاں دنیا میں ایسے افراد ہوں گے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے قاتلوں کو بھی معاف کر دینے والے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان عظیم لوگوں پہ، ان عظیم خلفاء پہ جنہوں نے اللہ کے نظام کو اس کائنات پہ نافذ کیا، اس دنیا پہ نافذ کیا۔ اور انہی کے بارے میں ایک باہر سے آدمی آیا، ایک گورنر قسم کا، وہ آ کے انہی خلیفوں میں سے خلیفہ ثانی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہارا خلیفہ کہاں رہتا ہے، تمہارا بادشاہ؟ اس نے سوچا بڑا عالیشان اس کی عمارت ہوگی، وہاں رہتا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ وہ آتا گیا، مسجد طیبہ میں داخل ہوا، اس نے پوچھا عمر کہاں ہے، حکمران کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آگے دیکھیے، ایک آدمی کچی اینٹ پہ اپنا سر رکھ کے سو رہا ہے۔ تو وہ آ کے
حیران ہو گیا. اس نے کہا اے عمر تو نے لوگوں کو امن دیا، خود امن کی نیند سو گیا. یہ عظیم لوگ تھے، عظیم ہستیاں تھیں. اللہ پاک ان کی زندگیاں ہم میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب